ناظرین، آج کی بات اشفاق عباسی کے ساتھ۔ ناظرین، وفاقی حکومت کی جانب سے عطا تارڑ وفاقی وزیر اطلاعات نے جو پریس کانفرنس کی اور اس میں جو انہوں نے پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کا عندیہ دیا اور آرٹیکل 6 لگانے کا عندیہ دیا سابق صدر عارف علوی صاحب اور عمران خان صاحب پر اور قاسم سوری صاحب، اس کے بعد سے حالات جو ہیں وہ ایسی سمت پہ چل پڑے ہیں کہ مجھے یہ لگتا ہے اور یہ ہونے والا بھی ہے کہ مہینہ لگے یا 2 مہینے لگیں، اس ملک میں ایمرجنسی یا مارشل لا کا نفاذ ہونے جا رہا ہے۔ اور یہ حالات و واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حالات اسی طرف جا رہے ہیں اور ان کا رخ اسی طرف ہے، اور باقی جو قوتیں ہیں وہ تیار بیٹھی ہیں اس کام کے لیے۔ اب ان پر جو پابندی لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، ابھی چیخ و پکار ہے پی ٹی آئی کی طرف سے اور ان کی عامی جو جماعتیں ہیں ان کی طرف سے، لیکن میں یہ بتانا چاہوں گا پی ٹی آئی کے لوگوں کو کہ یہ جو تحریک لبیک ہے اس پر بھی پی ٹی آئی کی حکومت نے پابندی لگائی تھی، وہ آپ کو کچھ یاد ہے یا نہیں ہے؟ پی ٹی آئی نے تحریک لبیک پر پابندی لگائی تھی، اور جہاں تک آرٹیکل 6 کا تعلق ہے، یہ ایک غداری کا کیس ہوتا ہے۔ اس میں یہ بھی جو خواجہ آصف ہیں نون لیگ کے، ان پر پی ٹی آئی کے لوگوں نے آرٹیکل 6 لگایا تھا، اور اس کی یہ عمران خان کے جو ہے نا کہنے پہ لگایا تھا، لیکن اس پر امپلیمنٹ نہیں ہو سکا تھا، لیکن لگا دیا تھا انہوں نے۔ اب جب یہ دوسروں پہ تو یہ کام کریں تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جب اپنے پہ آئے تو یہ چیخیں مارنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو حکومت نے جو کہا ہے نا کہ ہم یہ کام کرنے جا رہے ہیں، حکومت میں اتنا دم خم نہیں ہے، حکومت میں اتنی جان نہیں ہے کہ وہ یہ کام کریں۔ ان کے پیچھے جو طاقتور حلقہ یا حلقے کھڑے ہیں وہ ان کو مجبور کر رہے ہیں، کیونکہ لڑائی تو ان کی چل رہی ہے نا، تو وہ ان کو مجبور کر رہے ہیں اور یہ کرنے پہ بیٹھے ہوئے ہیں تیار کہ ہم کیا کریں، یہ بھی پھنسے ہوئے ہیں نہ ادھر کے نہ ادھر کے۔ تو یہ جو مخصوص نشستوں پر سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے اس کے بعد سے حالات سنگین ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ نے بھی جو ہے نا کمر کس لی ہے، اور انہوں نے سپریم کورٹ کو یہ جو پریس کانفرنس ہوئی آرٹیکل 6 کا اور بین لگانے کا اور یہ چیزوں کا، یہ سپریم کورٹ کو پیغام دیا ہے کہ اگر آپ یہ کریں گے تو ہمارے پاس یہ بھی ہے پتے ہیں، ہم یہ شو کریں گے اور اس پر ہم یہ فیصلے کریں گے۔ رائے نے اطلاع دی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ میں بھی سپریم کورٹ کو یہ بات باور کرا دی ہے کہ اگر آپ لوگ یہ کام کریں گے اور ایسے فیصلے دیں گے تو ہم ایمرجنسی یا مارشل لا کی طرف جائیں گے، اور یہ سپریم کورٹ تک بات پہنچ چکی ہے، ان کو یہ بتا دیا گیا ہے۔ تو حالات بڑے ملک کے سنگین ہیں، اور یہاں مارشل لا بھی لگ سکتا ہے اور ایمرجنسی بھی لگ سکتی ہے، اور یہ قانونی تقاضے ہیں، یہ بات آئین میں ہے ایمرجنسی لگانے کا سسٹم۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے ایڈ ہاک ججز کے نام تجویز کیے، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے، وہ 3-4 ججز کے نام دیے، ان میں سے 2-3 انکار ہو گئے۔ اب مجھے بتائیں وہ انکار کیوں ہوئے؟ وہ انکار اس لیے ہوئے کہ جو سوشل میڈیا پہ جو باتیں ہیں اور جو پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا ونگ ہے وہ جو کام کر رہا ہے، ان کے ڈر سے خوف سے وہ جج پیچھے ہٹ گئے اور انہوں نے انکار کر دیا۔ یہ بتائیں اس سے پہلے کوئی جو بھی افسر ہے یا کوئی بیوروکریٹ ہے یا جج ہے، کبھی کسی نے انکار کیا؟ نہیں کیا۔ انہوں نے کیوں انکار کیا؟ انکار کی وجہ یہی ہے، انہیں ڈر خوف ہے کہ بھئی یہ انہوں نے ہماری ٹرولنگ کرنی ہے، ہمیں یہاں سوشل میڈیا پہ ہمارے کپڑے بھی اتار دینے، ہماری ماں بہن ایک کر دینا۔ تو یہ وہ اثرات ہیں پی ٹی آئی کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے یا میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ جو باتیں، جو پریس کانفرنس کوئی اس طرح کی بد اخلاقی بد زبانی کرتے ہیں، اس سے لوگ ڈرتے ہیں۔ جو خاندانی لوگ ہیں یا خاندانی لوگ وہ یہ کام نہیں کرتے،
ان سے یہ کام نہیں ہوتا کہ وہ اپنی بدنامی کرائیں ٹی وی پر بیٹھ کے یا سوشل میڈیا پہ ان کی تصویریں چلیں، ایڈٹ کر کے کسی لڑکی کے ساتھ، کسی عورت کے ساتھ، کسی کے ڈانس کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے. تو یہ ان چیزوں سے وہ ڈرے اور وہ پیچھے ہٹ گئے. اگر یہ حالات نہ ہوتے تو وہ بالکل بن جاتے. دوسری بات یہ کہ مخصوص نشستوں پر جو فیصلہ ہوا اس میں سارا ملبہ جو ہے الیکشن کمیشن پر ڈالا جا رہا ہے کہ جی الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کی تشریح جو ہے وہ ٹھیک نہیں کی. اب مجھے کوئی یہ بتائے کہ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا اس میں یہ کہا، وہ لائیو چلا، وہ ٹی وی پر لوگوں نے دیکھا، قاضی فائز عیسیٰ صاحب بار بار کہتے رہے کہ ہمیں کوئی ثبوت دکھائیں آپ نے انٹرا پارٹی الیکشن کس طرح کرائے، لیکن وہ ناکام رہے پی ٹی آئی کے لوگ. انہوں نے فیصلہ دیا جی اس طرح انتخابی نشان آپ کا نہیں مل سکتا آپ کو، انہوں نے فیصلہ دے دیا. اب وہ فیصلہ جب گیا الیکشن کمیشن کے پاس تو الیکشن کمیشن نے کیا کرنا ہے؟ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل کرنا ہے نا. سپریم کورٹ کے فیصلے کو انہوں نے دیکھنا ہے. اس کے مطابق انہوں نے ان کو انتخابی نشان جو تھا بلہ وہ نہیں دیا. وہ آزاد امیدوار کے طور پہ لڑے پی ٹی آئی کے لوگ، وہ پھر بھی جیت گئے، لیکن بلہ تو نہیں ملا. اور الیکشن کمیشن نے اپنی طرف سے یہ فیصلہ نہیں کیا تھا. اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ آزاد امیدوار کے طور پہ لڑے، وہ جیت گئے. چلیں وہ پھر اس کے بعد وہ سنی تحریک میں شامل ہوئے. اب یہ بتائیں کہ اس میں الیکشن کمیشن کا کیا غلطی ہے یا اس کا کیا قصور ہے کہ اس پہ ملبہ ڈالا جا رہا ہے جی انہوں نے تشریح ٹھیک نہیں کی. تشریح کیا نہیں ٹھیک کی؟ جب ان کا فیصلہ تھا کہ بھئی ان کو انتخابی نشان بلہ نہیں ملنا چاہیے تو وہ کیا کرتے؟ ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتے سپریم کورٹ کا فیصلہ. وہ ان کو بلہ دے دیتے. تو بلہ دیتے تو پھر سپریم کورٹ کا جو فیصلہ تھا وہ کہاں جاتا؟ اس کا کون ذمہ دار تھا؟ تو یہ ایک یعنی عجیب سی بنا دی گئی یہ بات کہ بھئی وہ سپریم کورٹ کی تشریح غلط کی ہے. یہ ابھی ججز نے جو فیصلے کیے ہیں یہ آئینی نہیں ہے، نہ قانونی ہے. یہ جرگے جس طرح پنچایت میں بیٹھ کے فیصلے کیے جاتے ہیں، جرگے میں بیٹھ کے فیصلے کیے جاتے ہیں، یہ وہ فیصلے ہیں. اب آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ثاقب نثار کے زمانے میں آف شور کمپنیوں کا بڑا شور تھا اور وہ نواز شریف پر بھی کیس چلتا رہا، پھر عمران خان پر بھی کیس چلا. تو عمران خان جب ثاقب نثار کی عدالت میں پیش ہوئے تو وہاں ایک موقع پہ عمران خان نے کہا جی میری نیازی سروسز آف شور کمپنی ہے لیکن میں نے وہ لوٹ کے پیسے سے نہیں بنائی، وہ ہے میری آف شور کمپنی. اسی وقت جو چیف جسٹس اس وقت کے تھے ثاقب نثار صاحب، انہوں نے کہا نہیں آپ کی آف شور کمپنی نہیں ہے. وہ کہتے نہیں میری ہے. عمران خان کہتا ہے میری ہے. وہ کہتے نہیں خان صاحب آپ کی آف شور کمپنی نہیں ہے. یعنی چیف جسٹس جو ہے وہ جو درخواست گزار ہے یا جس پر یہ مقدمہ قائم ہے اس کا وکیل بن گیا، اس کا حمایتی بن گیا. چیف جسٹس اسے بتا رہا ہے کہ یہ بات نہ کہو، یہ بات نہ کہو. وہی بات یہاں آ گئی کہ ابھی وہ کہہ رہے ہیں جو سنی اتحاد والے کہ یہ ہمیں دی جائیں، یہ ہماری بنتی ہیں نشستیں. تو انہوں نے جو انہوں نے سپریم کورٹ کے جو 8 ججز ہیں انہوں نے کہا نہیں یہ آپ کی نہیں بنتی، یہ پی ٹی آئی کی بنتی ہے. وہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ سنی اتحاد کی سیٹیں بنتی ہیں، یہ سنی اتحاد کو دی جائیں. جو ان کے وکیل ہیں پی ٹی آئی کے جو وکیل تھے وہ کہتے تھے کہ جی یہ سنی اتحاد کو دی جائیں، یہ ان کی سیٹیں بنتی ہیں انہیں دی جائیں. وہ کیس لڑے. پی ٹی آئی کو تو نام و نشان نہیں تھا، نہ درخواست گزار. وہ کہہ رہے ہیں سنی اتحاد کو دی جائیں، یہ کہتے ہیں نہیں یہ آپ کی سیٹیں یہ آپ رکھ لیں. انہوں نے یہ فیصلے، جب یہ فیصلے ہوں گے تو پھر دیکھیں نا ادارے جو ہیں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی تکلیف ہوگی، ان کو بھی پریشانی ہوگی کہ جب آپ آئین اور قانون سے ہٹ کر فیصلے دے رہے ہیں کہ یہ ہم سے یہاں غلطی ہوئی ہے تو اس کو ہم سدھار دیں. بھائی یہ غلطی پھر جب 2018 میں بھی ہوئی تھی نا، جب نواز شریف کو جب نائل کیا گیا تھا، وہ وزیر اعظم تھے، تو وہاں بھی لے جاتے ہیں نا. پھر وہاں پر جا کے وہ جو نواز شریف کو نائل کیا گیا اس کو بحال کرتے اور اس کی حکومت بحال کر کے پیچھے چلے جاتے.
پھر وہ ریورس اس طرح کرتے نا. یہ تو نہیں ہے جب پی ٹی آئی آئے تو آپ اس کے فیصلے ریورس کریں, اور جب نون لیگ ہو یا دوسری پارٹی ہو تو اس کو اسی طرح آگے چلاتے رہیں. یہ تو ناانصافی ہے, زیادتی ہے, صاف نظر آ رہی ہے. تو سپریم کورٹ کو غیر جانبدار رہنا چاہیے, کسی پارٹی کے جانبداری نہیں کرنی چاہیے. آپ قانون اور آئین پر عملداری کریں, آپ جذبات پر یا دل کی یا خواہش کو نہ دیکھیں. کسی کی خواہش ہو یا آپ کی خواہش ہو یا آپ کے کسی اور رشتہ دار کی خواہش ہو یا کسی اور لوگوں کی ہو, آپ ان کی خواہشوں کو مت دیکھیں. آپ یہ دیکھیں کہ آئین اور قانون کیا کہتا ہے, آئین اور قانون کے تحت دیں جو فیصلے دینے ہیں. اس طرح نہیں ہوگا کہ آپ اپنی مرضی سے, اپنی منشا سے, صرف ایک پارٹی کے لیے, جب دوسری پارٹی کا نمبر آئے تو اسے آپ اس کی درخواستیں ہی نہ سنیں, اور ایک پارٹی کو آپ بار بار ریلیف دیں. تو یہ تو تاثر جائے گا نا کہ سپریم کورٹ جو ہے, جو 8 ججز ہیں, انہوں نے یہ فیصلہ آئین اور قانون کے تحت نہیں کیا. ناظرین, یہ میرا یوٹیوب چینل ہے صاحبان نیوز, اسے آپ سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں, اور اگر کوئی سوال ہو تو کمنٹس میں ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.